دیکھو قرآن کی بڑی برکت ہے. میرا یہ پیغام آج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, کم سے کم اپنی عادت بنائیں کہ سونے سے پہلے 4-5 آیتیں ہی پڑھ لیا کریں, ایک رکوع ہی پڑھ لیا کریں, ضرور پڑھیں. آپ دیکھیں قرآن شریف میں ایک سورت ہے, قرآن شریف میں ایک سورت ہے, اگر سونے سے پہلے اس سورت کو آپ پڑھ لیں, روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں, تو یہ سورت کی تاثیر یہ ہے کہ آپ جو سوچو گے وہ ہوگا, جو سوچو گے وہ ہوگا. اس سورت کا نام ہے سورہ مزمل. 2 رکوع پر مشتمل ہے یہ سورت, اور 5 منٹ سے بھی کم کا وقت لگتا ہے. 5-6 دن اگر آپ اس کو ریگولر پڑھیں گے نا سورہ مزمل کو, تو آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گی, اور آپ سورہ مزمل پڑھنے کے عادی بنے. جادو سے بچیں گے, سحر سے بچیں گے, بلاؤں سے بچیں گے, یہ ہے. پھر بھوکمری سے بچنا ہے, فاقہ کشی اور غربت سے, یعنی مالدار بننا ہے. سوتے ٹائم سورہ واقعہ کی تلاوت کر. سورہ واقعہ مالدار بنانے والی سورت ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, آپ کے وصال کا وقت قریب تھا. حضرت سیدنا عثمان غنی آپ کے گھر گئے, اور جانے کے بعد کہنے لگے, بھائی عبداللہ آپ کی بڑی دینی خدمات ہے, اب ایسا لگتا ہے کہ تم دنیا میں زیادہ دن تک نہیں رہو گے, اور تمہاری بیٹیاں ہیں, اور آپ مجھے وصیت کر دیں کہ میں آپ کی بیٹیوں کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ کر بیٹھ گئے, کہنے لگے, عثمان میرے بھائی یاد رکھو, میری بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں رہے گی, میری بیٹیاں کبھی فاقے سے نہیں رہے گی, میری بیٹیوں کو کبھی مال کی تنگی نہیں ہوگی, آپ پیسوں کی بات نہ کریں. حضرت عثمان غنی نے کہا, کیوں عبداللہ, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے, اتنے یقین سے جو بات کہہ رہے ہو ایسا لگتا ہے کہ شاید تم نے بیٹیوں کے لیے بہت مال اکٹھا کر رکھا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, نہیں, بیٹیوں کے لیے مال اکٹھا نہیں کیا ہے, مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ بھروسہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں ہو سکتی. میں نے میری بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا عادی بنا دیا ہے, جب تک وہ سورہ واقعہ پڑھتی رہے گی انشاءاللہ کبھی ان کو فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئے گی. یہ صحابہ کا یقین تھا. بہت ساری بچیوں کو رشتے نہیں آتے, سورہ یاسین پڑھیں, عصر کے بعد پڑھیں, ان کو اچھے رشتے آئیں گے. قرآن میں سب ہے, لیکن قرآن پڑھنا نہیں چاہتے, تعویذ لینا چاہتے ہیں, تعویذ لینا چاہتے ہیں, وظیفے پڑھنا چاہتے ہیں. قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے وہ بتائیں نا آپ, قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے. دیکھو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جے پال جوگی کے سارے جادو کا جواب صرف ایک آیت سے دیا ہے غریب نواز نے, اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. آیت الکرسی سے جے پال جوگی ہار گیا, غریب نواز کے مقابلے میں نہیں آ سکا. وہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیجئے, نظر بد ختم ہوگی. بچے جو شام کے وقت رات رات بھر روتے ہیں, فلق اور ناس پڑھ کر دم کرو, بچے رونا بند کر دیں گے, نہیں روئیں گے بچے. نظر لگتی ہے, 3 مرتبہ لیلاف قریش پڑھو, نظر فوراً ختم ہوگی. اب آپ کہیں گے ہم تو کرتے ہیں نا لیکن اثر نہیں ہوتا. یہی بات خاص ہے, یہ بات خاص ہے. ایک مجھے بہت خوبصورت بات یہاں یاد آئی. ہمارے مرشد آبرو سلسلہ چشتیہ شہباز اولیاء حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ, یہ سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے. بابا فرید بڑے پیارے بزرگ ہیں. بابا فرید الدین, غریب نواز نے کہا تھا, قطب الدین ایسے شہباز کا تو نے شکار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا. بابا فرید کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہتے, سرکار میری بیٹی کی شادی ہے, پیسوں کا انتظام نہیں, سرکار انتظام کر دیں. اب وہ اللہ والے لوگ, اور بابا فرید جیسا اللہ والا. بابا فرید جب پاک پٹن میں رہنے گئے تھے شروع میں, تو ایک درخت کے نیچے قیام تھا, اور جو کپڑوں کی پوٹلیاں اور جو سامان کی گٹریاں تھی نا, وہ رکھنے کو جگہ نہیں تھی. پنجاب کے لوگ یعنی پاک پٹن کے لوگ بہت ستاتے تھے, رہنے نہیں دیتے تھے. تو سامان کہاں رکھیں اپنا, تھا تو تھوڑا ہی سامان, جگہ تو چاہیے, تو درخت پہ لٹکا کر رکھتے تھے سامان. اب جس کا خود کا چھت نہ ہو اس کے پاس آئیے کیا کہنے, میری بیٹی کی شادی نہیں ہے, شادی ہے, پیسے کا انتظام ہے. اب بابا فرید, اور بابا فرید, فرید مطلب فرید, یہ ان کا نام نہیں فرید, ان کا نام ہے مسعود, اور ان کا لقب ہے فرید. فرید کا مطلب ہوتا ہے یکتا, یکتا, بے ہمتا, کوئی ہمسر نہیں, کوئی ثانی نہیں. ان کے دور میں وہ تھے فرید الدین. بڑھیا آئی
آنے کے بعد کہا پیسوں کا انتظام نہیں. سرکار بابا فرید نے کہا ایک کام کر مائی, وہ سامنے جو ڈھیلا پڑا ہے نا مٹی کا, وہ ڈھیلا میرے پاس لا. وہ ڈھیلا لائی, فرمایا پکڑ اس کو. اس نے ڈھیلا پکڑا. بابا فرید نے سورہ فاتحہ پڑھی 3 بار. کتنی بار؟ کون سی سورت؟ سورہ فاتحہ کا مطلب زور سے بولیے, الحمدللہ ہی سب کو یاد ہے نا. سورہ فاتحہ 3 بار پڑھی, دم کیا, فرمایا اس کو ڈھانک لے اور گھر جا کے کھولنا. ڈھانک لیا, گھر جا کر کھولا تو وہ سونا بن گئی. مٹی کیا بن گئی؟ سونا بن. اب وہ شادی بھول گئی. انسان تو لالچی ہوتا ہے. بابا صاحب نے کتنا آسان طریقہ بتایا مٹی کو سونا بنانے کا. اس نے شادی بھول گئی, بولا یار ایک ڈھیلے پہ اگر پڑھنا ہی ہے سورہ فاتحہ تو پھر ایک ڈھیلے پہ کیا پڑھنا. وہ ڈھیلے ہی جمع کرتی رہی مٹی کے, پورا گھر بھر دیا ڈھیلے سے. اور جب رات ہوئی تو فاتحہ پہ فاتحہ, فاتحہ پہ فاتحہ, فاتحہ پہ فاتحہ پڑھتی رہی, پھونکتی رہی, پڑھتی رہی. رات سے صبح ہو گئی, وہ مٹی کے مٹی رہی. اس نے کہا بابا صاحب نے تو میرے سامنے یہی پڑھا تھا, اس کے سوا کچھ نہیں پڑھا تھا, اب سونا بنا دیا. اور میں رات پر پڑھی, غصے میں صبح آئی, کہا سرکار کیا بات ہے یہ؟ فرمایا مائی کیا ہوا, تیرا مسئلہ تو حل ہو گیا, ناراض کیوں ہے؟ کہا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا تو مٹی سونا بن گئی. میں پوری رات, آپ نے صرف 3 بار پڑھا تھا, میں پوری رات پڑھ پڑھ کے پھونکتی رہی, وہ مٹی کے مٹی رہی. اور صحیح بتانا آپ نے فاتحہ کے سوا کچھ پڑھا تھا؟ کہ نہیں فاتحہ ہی پڑھا تھا, کچھ نہیں پڑھا تھا. تو کہا کہ آپ پڑھتے تو سونا, ہم پڑھتے تو مٹی. بابا صاحب نے مسکرا کے کہا او مائی فرید جیسی زبان تو لا, فرید جیسی زبان تو لا. کسی کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے, ٹائیفائڈ کا مرض, چائے پیتا ہے تو کیسی لگتی ہے؟ کڑوی. کیسی لگتی ہے؟ بولو چائے کڑوی ہے کہ زبان کڑوی ہے؟ کیا کڑوی؟ آدمی کہتا ہے چائے کڑوی ہے, آدمی کیا کہتا ہے؟ چائے کڑوی نہیں ہے. اگر چائے کڑوی ہوتی تو سب کو کڑوی لگتی, تیری زبان کڑوی ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ تجھے بیماری ہے, بیماری کی وجہ سے تجھے چائے کڑوی لگ رہی ہے. ایسے ہی جیسے ٹائیفائڈ والوں کو چائے کڑوی لگتی ہے, ویسے ہمیں گناہوں کا ٹائیفائڈ ہو گیا ہے. جس دن یہ گناہوں کا ٹائیفائڈ ختم ہو جائے گا, ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور مٹی سونا بنتی چلی جائے گی. لیکن کوئی بیماری کے یہ گناہوں کے ٹائیفائڈ سے نکلے تو صحیح. دیکھو جو لوگ قرآن پڑھتے, قرآن ان کے چراغ بھی لوگ نہیں بجھا سکتے. میں نے بار بار اپنی قوم سے کہا کہ لوگ حیران ہیں, کرونا وائرس, ایک بھوت سوار ہو گیا کرونا وائرس کا. کرونا وائرس, پھر یہ وائرس اور وہ وائرس, سارے وائرس, یہ وائرس میں پریشان ہے. ارے نادان, سوچ تو صحیح. کوئی بستی سے نکال دے گا, کوئی یہ کر دے گا, کوئی مار ڈالے گا, کوئی قتل کر دے گا, کوئی لوٹ لے گا, کوئی یہ کرے گا, وہ یار کوئی کچھ نہیں کرے گا. اللہ کی کتاب پکڑو, اللہ کی کتاب پکڑو. تمہارے جلائے ہوئے چراغ بھی کوئی بجھا نہیں سکتا. آپ کو مٹانا آسان نہیں ہے. قرآن پکڑ کر دیکھو. کیا وہ مشہور سا واقعہ میرے مرشد سیدی شمس الدین ترک پانی پتی کا نہیں سنا؟ نہیں سنا کہ سرکار صابر کلیر نے کہا تھا بابا شمس جب تجھ سے کرامت کا ظہور ہو سمجھ جانا میرا انتقال ہو گیا, اور آ جانا پھر سیدھے کلیر اور پھر میرا انتقال ہو چکا ہوگا, لیکن مجھے ہاتھ نہیں لگانا. شمس الدین ترک پانی پتی گئے, دن بھر فوج میں کام کرتے تھے, رات کو قرآن پڑھتے تھے. بادشاہ حملے پہ حملے کر رہا تھا, ناکام ہو رہا تھا. ایک دن بادشاہ نے رات کے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی, مولا کامیابی نہیں ملتی. ارشاد ہوتا ہے طوفان آئے گا اور جس کا چراغ طوفان میں بھی جل رہا ہوگا. یہ تو آپ نے بار بار سنا, اس کا اینڈ سن لے آپ, آج خاص اس کا اینڈ سن لے. شاید اس کا اینڈ آپ نے نہیں سنا ہوگا اب تک, کم سے کم مجھ سے تو نہیں سنا ہوگا. اس کا اینڈ سن لے آپ. بادشاہ سے کہا طوفان آئے گا, چراغ نہیں بجھے گا. بادشاہ طوفان کا انتظار کرنے لگا. طوفان آیا, بادشاہ باہر نکلا تو خیمے سب کے اڑ گئے تھے. دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا ہے, ایک چراغ جل رہا ہے, اور وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے. بابا شمس الدین کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے.
وہاں گئے, پیر پکڑ لیے, سرکار آپ دعا کر دے کہ فتح ہو جائے. فرمایا تو کسی غلط جگہ آ گیا, یہاں کیا ہے؟ تو کہا کہ حضور مجھے بتایا گیا خواب میں کہ جو صاحب کرامت ہوگا اسی کی دعا قبول ہوگی. کہا کہ صاحب کرامت بہت لوگ ہیں, میں تھوڑی. تو کہا کہ توجہ تو کریں, اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ لوگوں کے خیمے اڑ گئے اور آپ کا چراغ بھی نہیں بجھتا. یہ چراغ جل رہا ہے. وہ چراغ کیوں جل رہا تھا؟ حضرت شمس کا چراغ کیوں جل رہا تھا؟ چراغ اس لیے جل رہا تھا کہ وہ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھ رہے تھے. چراغ کی, یہاں تو لائٹ کی روشنی میں بھی قرآن نہیں پڑھتے, وہ لوگ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھتے. تو میری گزارش ہے قرآن کو عام کیا جائے, قرآن کو عام کریں, قرآن پڑھیں, قرآن پڑھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی اس مبارک محفل میں عہد کر لیں کہ اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو توجہ میری طرف کر لیں. بس اب اختتام ہو گیا. یہ جج حضرات تشریف لے آئے ہیں. جب جج آ جاتے ہیں تو پھر اپنی ضرورت نہیں رہتی, اور یہ لوگ مجھے بٹھاتے اس لیے کہ جب تک جج نہیں آئے تب تک بیٹھے. یہ کوئی تقریر سننے کے لیے تھوڑی بٹھایا, یہ تقریر کہا کہ جج آئے تب تک بولیے نا. تو جزاک اللہ, بڑی نوازش. اللہ آپ لوگ کو محبت و سلامت رکھے. اصل زندگی ہنس بول کے گزارنے کا ہی نام ہے. ہاں, غصے گرمی والے لوگ چڑچڑے ہو سکتے ہیں, متقی نہیں ہو سکتے. حضور سب سے بڑے متقی تھے لیکن سب سے زیادہ مسکراتے تھے. مسکراتے رہیے, مسکراتے رکھیے. جس کی تسکین سے, میرے امام نے کہا, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ نہ ہو. میری گزارش ہے سنی دعوت اسلامی جیسی تحریک آپ کے یہاں اللہ کے کرم سے موجود ہے, ہمارے یہاں موجود ہے. اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو عالم دین حافظ قرآن بنائیے, اللہ کے لیے بنائیے. آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا. اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا نا, حافظ قرآن, تو وہ اپنے گھر کے خاندان کے 700 لوگوں کے, ایسے 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا جن پر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا ہو. یعنی جن کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا, وہ حافظ قرآن اللہ سے کہے گا مولا میں حافظ تھا نا, یہ میرے خاندان کا آدمی, اس کو بخش دے. اللہ کہے گا جا تیری وجہ سے بخش دے. 700 لوگ, وہ اتنوں کو لے جائے گا تو اس حافظ کا مرتبہ کیا ہوگا, اور اس کے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوگا. سبحان اللہ, کیا مرتبہ ہوگا اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا نورانی تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی سے پورا میدان محشر منور ہو جائے گا. اور اتنا آسان ہے بھائی, کتنا آسان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو اسکول سے ہٹا لو, نہیں, اسکول پڑھتے ہوئے حافظ ہے. یہاں جتنے بچے اسکول پڑھتے ہوئے حفظ کر رہے ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ. تو یہ سب بچے اسکول پڑھ پڑھ کے حفظ کر رہے ہیں, اور اس میں سے 6 بچے اس سال حافظ قرآن میں. کتنے؟ 5 بچے. معاف, جامعہ پہ 6 تھے, یہاں 5. وہ کون بچے؟ 5 بچے. اب بیٹھ جاؤ, وہ 5 کون ہیں جو اس سال حافظ ہوئے یہاں سے؟ یہ 5 بچے. بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو ابھی؟ 10ویں پڑھ رہے ہیں. کیا نام بیٹے؟ عقیل احمد. تم کیا پڑھ رہے ہو بیٹا؟ کون کالج میں کیا کر رہے ہو؟ یہ CA بن رہے ہیں اور حافظ قرآن ہو چکے ہیں. تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ اسکول پڑھ چکے. کون سی, کہاں تک پڑھے ہو؟ 10ویں تک پڑھ کر انہوں نے قرآن حفظ کیا. تم بیٹا؟ یہ 11ویں 8ویں. ہمارے ساتھی ہیں, پرانے ساتھی عبدالرشید بھائی, یہ ان کا بیٹا ہے محمد رضوان. ہاں, میں بھی سوچ رہا تھا وہاں بیٹھے بیٹھے, یہ آخری میں انہوں نے پڑھا نا, پورا حفظ ہو گیا ان کا مکمل. میں نے سوچا اس کے باپ کا نکاح میں نے پڑھایا تھا, اب یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا نکاح پڑھانے کا وقت آیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کتنی عمر عطا فرمائی, اس کے باپ کا نکاح ہی پڑھاؤں, اس کا ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ, اس کے بیٹے کا بھی پڑھاؤں گا. کیا نام ہے بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ 11ویں یہ بھی پڑھ رہے ہیں آرٹس میں, اور یہ حافظ قرآن. یہ 5 بچے یہی, اسکول نہیں چھوڑنا, اسکول پڑھتے ہوئے دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ بیٹھو. یہ میں نے اسی منبر پہ بیٹھ کر ختم قرآن کے وقت ایک بات کہی تھی کہ ہم وہ دور چاہتے ہیں کہ جو
तरावी पढ़ाने वाला हो, वो डॉक्टर हो, टीचर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, इंशाल्लाह ये मंजर आप चंद सालों के अंदर अंदर देखेंगे। आपका ताउन चाहिए, आपकी मदद चाहिए। मदद और ताउन में ये नहीं कह रहा हूं कि चंदा देकर करो, चंदा देना हो दो, मत देना हो मत दो, चंदे की कोई बात नहीं है। दीन का काम अल्लाह रसूल की मदद से चलता है। अपने बच्चे दो हमें, अपने बच्चे, आपसे हमें ये ताउन चाहिए कि आपके बच्चे चाहिए हमें। और जैसे आप स्कूल के लिए अपने बच्चों को तंबी कर करके भेजते हैं, वैसे मदरसे में भेजिए यहाँ। और रिपोर्ट मुफ्ती साहब ने कहा ना, हर महीना रिपोर्ट जारी है, मेहनत हो रही है। दारुल में जो बड़े दारुल में जो तनख्वाह दी जाती है, सुन्नी दावत इस्लामी वो इस मदरसे में दे रही है पार्ट टाइम पढ़ाने वालों को। वजह कि बच्चे अच्छे से तालीम हासिल करें, सिलसिला जारी रहे, मजबूत तालीम हो, तो माँ बाप के सर पे ताज होगा, ताज। कुछ आखिरत के लिए कर लो। आपका बच्चा, मैं ये थोड़ी कहता हाफिज बनने के बाद आप इमामती कराइए, अरे हाफिज बनने के बाद आप उसको किराना दुकान पे बिठाइए, साल भर किराना दुकान संभालेगा, उसके बाद वो रमजान शरीफ में तरावी पढ़ाएगा। औरंगजेब साल भर हुकूमत संभालते थे और रमजान शरीफ में दिल्ली की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाते थे। और कैसे हाफिज बने, अब वो बात पूरी बोल के पूरी कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। जो लोग सुन चुके हैं वो सुन चुके, जो नहीं सुने उन तक पहुंचे। मेरी बहनों तक मेरी आवाज पूरे शहर में पहुंच रही है। माओ से भी कहता हूँ, जन्नती बनना है, मौका है, अपने बच्चों को आलिम हाफिज बनाओ, आपके लिए निजात का जरिया बनेगा आपका बच्चा। औरंगजेब के बेटे हाफिज कुरान बने, हाफिज कुरान बने तो औरंगजेब ने कहा, जाओ बेटा दादा को सलाम कर, यानी शाहजहां को। किसको? साहिब आलम शाहजहां को सलाम करके वो गए। और जाने के बाद शाहजहां को, जिनका लक़ब था हिंदुस्तान में साहिब आलम, साहिब आलम जिल्ले इलाही, तारीख में उनके अलक़ाबात, बड़ा बादशाह, बड़ा बादशाह। इतना बड़ा बादशाह होकर भी कभी तहज्जुद नहीं छूटी उस शख्स की। शाहजहां तहज्जुद गुजार बादशाह गुजरा है, कभी नमाज नहीं छूटी उस शख्स की। शाहजहां जिसे लोगों ने तारीख उलट पलट कर दी, बादशाहों से बदगुमान करा दी। तो हजरत साहिब आलम शाहजहां से कहा कि जाओ दादा को सलाम करके आओ, शाहजहां को सलाम करके। ये बैठे थे किले में, बच्चे आए, दादा जान अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा सलाम, ईद है आज। नहीं दादा ईद नहीं है, लेकिन ईद से बड़ा दिन है। कहा क्या ईद से बड़ा दिन? तो कहा कि आज हम दोनों भाइयों का कुरान खत्म हो गया, हमने हिफ्ज कर लिया। कहा चलो भागो यहाँ से। और दादाजी हिफ्ज किया ना? कहा हाँ इसीलिए भगा रहा हूँ। कहा क्यों? इसमें तो बेटा तेरे बाप का फायदा है, हमारा क्या फायदा है? तेरे बाप के सर पे जन्नत का ताज सजेगा ना। अरे उस दिन मुझे खुशी होती कि मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता। बच्चे गए, अब्बा दादा ऐसा ऐसा कह रहे थे। कहा बेटा तेरे दादा को जाके कह दे कि बाबा के सर पे भी इंशाल्लाह ताज होगा, मैं भी आज से हाफिज कुरान बनूंगा। और हुकूमत संभालते हुए सिर्फ 6 महीने में औरंगजेब खुद फरमाता है कि मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। अगर उसको समझाने के लिए कहें तो ये कह सकते हैं, वो रात को दिन में बदल देता है, तरद्दुद नहीं होता। आबादियों को वीराने में बदल देता है, तरद्दुद नहीं होता। अल्लाह अकबर, कश्तियों को तूफान से टकरा करके खत्म कर देता है, तरद्दुद नहीं होता। पैदा करने वाली माँ की जान निकाल करके बच्चे को, एक लम्हे के बच्चे को यतीम कर देता है, तरद्दुद नहीं होता। धूप में बारिश बरसाता है, तरद्दुद नहीं होता। जमीन से पौधा निकालता है, तरद्दुद नहीं होता। शफक का जमाल, उफक की सुर्खी, सितारों की अंजुमन, चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी, ये सब देता रहता है, छीनता रहता है, तरद्दुद नहीं होता। मगर क्या फरमाता है? किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता, मगर जब मैं एक काम करने लगता हूँ तरद्दुदी, तो मुझे तरद्दुद होने लगता है। अल्लाह को किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता, लेकिन जब फरमाता है एक काम करने लगता हूँ तो मुझे तरद्दुद होता है। मौला वो काम क्या है? तो फरमाया जब मैं बंदे मोमिन की मौत का फैसला करने लगता हूँ तो मुझे तरद्दुद होता है कि मैं उसकी मौत का फैसला करूं, और वो पसंद करे ना करे। ये मोमिन की मौत है, ये मोमिन की मौत है। मौत मोमिन के वक्त कुदरत फरमा रही है, मुझे तरद्दुद होता है। फिर मौला तू करता क्या है? क्या करता है? तो फरमाता है मैं उसके पास अपने फरिश्तों को भेजता हूँ। यानी तुम उर्स का मेला बाद में लगाते हो, उसके पास फरिश्तों का मेला पहले लगता है। हाँ, सर्दी के इस मौसम में मैं साबिरे पाक की जमीन पर बैठने वालों को नहीं कह सकता कि इस पे सुभान अल्लाह बोलो, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि सर्दी कितनी हो,
عشق صابر کبھی دل کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ عشق کی آگ تو جہنم کی آگ کو بھی بجھا سکتی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قل شریف کا وقت قریب ہے، مومن کی موت سن رہے ہو سن لو بس، مومن کی موت۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے میں فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہوں۔ اس مضمون کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، حضرت مجاہد اس کی تفسیر میں بیان کر رہے کہ یہ مضمون کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور وہ دین پہ ڈٹ گئے، شریعت پر ڈٹ گئے۔ قبرستان میں چرس اور بھنگ پینے والے صوفی نہیں ہیں، دین پر ڈٹنے والے صوفی ہیں۔ شریعت کا مذاق اڑانے والے صوفی نہیں ہیں، شریعت پر ڈٹ جانے والے صوفی ہیں۔ ہوا میں اڑنے والے کو ولی ہر ایک کو نہیں کہا جا سکتا، مگر شریعت پر چلنے والے کو ولی قرآن کہتا نظر آ رہا ہے۔ ثم استقاموا، وقت ہوتا تو ثم استقاموا کی تفسیر بیان کی جاتی، اس کا وقت نہیں، لیکن سنیں ثم استقاموا، جو دین پہ ڈٹ گئے، خدا کو ایک مان کے دین پہ ڈٹ گئے۔ ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ خدا کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تو ڈٹیں گے کب اس عقیدے پر؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ ابھی بھی یہ عقیدہ ہے کہ کالی بلی سامنے سے چلی جائے گی تو دن برا گزرے گا، الٹی آنکھی پھڑکے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نادانو، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہر خیر اسی کی طرف سے ہے اور ہر شر اسی کی طرف سے، اور اس میں بھی کروڑوں حکمتیں ہیں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ اسلام، عقیدہ رسالت پہ ڈٹ جاؤ، اس کی الگ تفسیر۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے۔ میں علماء کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کی دعا لینا چاہتا ہوں۔ عربی زبان کی خوبصورتی کہ ہر زبان میں واحد ہے اور جمع ہے اور قصہ ختم ہے۔ یہ عربی زبان کا حسن ہے، یہاں واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے نا؟ یہ عربی زبان کا حسن ہے، واحد جمع پہ قصہ ختم نہیں ہوتا۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع قلت 3 سے شروع ہو کر 9 پر ختم ہو جاتی ہے، اور جمع کثرت 10 سے شروع ہو کر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو لوگ دین پر شریعت پہ ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے۔ نہ واحد کا سیگا، نہ تثنیہ کا، نہ جمع قلت کا، جمع کثرت کے سیگے کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ 1 2 4 فرشتے نہیں آتے، بلکہ لاکھوں فرشتوں کی جماعت ان کے پاس آتی ہے اور ان کے پاس بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، کہتے کیا؟ اللہ تخافو، گھبرانا مت، ولا تحزنو، خوف مت کھانا، غم مت کرنا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، موت بعد میں آ رہی ہے، جنت کی خوشخبری پہلے سنائی جا رہی ہے، جنت کا مژدہ سنایا جا رہا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، جنت کی یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے۔ تو وہ بندہ مومن اللہ والا کہتا ہے فرشتوں یہ دیدار وہاں ہوگا، یاروں سے ملاقات ہوگی، پیاروں سے ملاقات ہوگی، رسول سے ملاقات ہوگی، جو بھی فرشتے بتاتے ہیں۔ تو وہ مومن بندے کا کیا کہتا ہے؟ فرشتوں یہ ملے گا کب؟ تو فرشتے کہتے ہیں جب تک مرو گے نہیں، روح نہیں نکلے گی جسم کے پنجرے سے، تب تک کہ یہ نعمتیں نصیب نہیں ہونا۔ تو وہ اللہ والا خود کہتا ہے فرشتوں پھر دیر کس بات کی ہے، ذرا جلدی کرو نا، ہم بھی دنیا سے جانے کے لیے تیار ہے۔ ادھر مومن مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ادھر قدرت اس کی موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے لاکھوں کی حسب مراتب، کسی کے میت کے لیے 500 آتے ہیں، کسی میں ہزاروں آتے ہیں، کسی میں 70,000 آتے ہیں، کسی میں لاکھوں آتے ہیں، کسی میں تا حد نگاہ آتے ہیں، اور 2 جنت کے کفن لے کر آتے ہیں، اور جنت کے کفن لا کر اور پھر مشک سے زیادہ قیمتی خوشبو جنت کی لے کر آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس خوشبو وہ زمین سے اٹھتی ہے، آسمان کے فرشتے محسوس کرتے کہتے ہیں آج زمین سے کیسی خوشبو اٹھ رہی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کسی مومن کی روح کے لیے یہ جنت کی خوشبو لائی گئی ہے۔ 2 جنتی کفن
لاتے ہیں اور بتائیں حضرت ملک الموت روح بعد میں نکالتے پہلے اس کو خوشخبری دیتے ہیں، اے نفس مطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس کو بشارت دیتے، اسی پہ بس نہیں. علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، فرشتے کہتے تجھے اللہ نے سلام کہا ہے، اور جب اس کی روح نکلتی ہے آقا فرماتے ہیں آٹے سے جیسے بال نکلتا ہے اسی طرح مومن کی روح نکلتی ہے، یا بھرے ہوئے مشکیزے سے جیسے پانی ٹپکتا ہے ویسے مومن کی روح نکلتی ہے. اور تیسری تمثیل فرمائی، دودھ پیتا ہوا بچہ جیسے دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے، ماں کا پستان منہ سے چھوٹ جاتا ہے، بچے کو خبر نہیں ہوتی، ایسے مومن کی روح نکلتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر روح نکل رہی ہوتی ہے، ادھر جس کے عشق میں جان دے رہا ہوتا ہے اس نبی کا جلوہ سامنے ہوتا ہے. میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرائے نظارہ تیرا. ارے حسن یوسف موجود ہو تو انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا، حسن مصطفیٰ موجود ہو تو روح نکلنے کی تکلیف کیسے ہو سکتی؟ اس شان سے مومن دنیا سے جاتا ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے اللہ اکبر، فرشتے اس کی روح کو اس کفن میں لپیٹتے ہیں اور خوشبو میں بساتے ہیں، اور اس جب پہلے آسمان پہ جاتے ہیں تو کہتے کون ہے؟ تو دنیا میں جس نام سے اس کو پکارا جاتا تھا اسی نام سے اس کو بتاتے ہیں، اور سارے فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک اس کی روح پہنچتی، خدا کے دربار میں اس کی. یہی تو بات ہے، دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہ ملے گا جو موت کے دن خوشی مناتا ہو، اور نہ کوئی مسلک ایسا ملے گا جو موت کے دن. مذہب میں اسلام ہے اور مسلک میں صرف اہل سنت و جماعت ہے. سب تو مرن دن کو غم کا دن مناتے، یہ سنی ہی ہے جو موت کے دن کو عرس کا دن قرار دیتے ہیں. وجہ کس کا مر کے کہاں گیا یہ وہ جانے، جو ہمارے ہوتے ہیں وہ خدا کا وصال پانے کا شرف حاصل کرتے ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، بڑے مزے میں کہتے ہیں، سنیوں اگر نبی سے وفا کی ہے اور سچے مومن بنے ہو تو جتنی خوشی مدینے جانے میں ہے اس سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہے، کیونکہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے. یقین تو پیدا کرو. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں جب مومن کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ، فرشتوں کی شکل جو آپ نے بتائی اب مجھے ڈر لگتا ہے. کیا شکل ہے فرشتوں کی؟ دیگوں کی طرح آنکھیں، شعلے اگلتی ہوئی، ان کے دانت بیل کے سینگ کی طرح، ان کے سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک بال ہی بال، ان کے ناخن لوہے کے، زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، اتنا بڑا ہتھوڑا لے کر کے آتے ہیں، اگر جن اور انس مل کے اٹھانا چاہے تو نہ اٹھا سکے، اور آ کر جوڑ کر کے کہتے ہیں مر رب کا، بتا تیرا رب کو. کہ یا رسول اللہ آپ نے جو جب سے نقشہ کھینچا ہے منکر نکیر کا مجھے تو نیند. آقا نے فرمایا وہ اوروں کے لیے ہے، جو میرے وفادار ہے ان کے لیے. وہ ایسا نہیں کرتے، وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ ان کی آواز جو سچا مومن وفادار ہوتا ہے اس کو ایسے چنگاڑ کی نہیں آتی، ایسے نہیں آتی اس کو آواز. اللہ اکبر. تو کہا پھر ان کے لیے تو کچھ اور ہی ماحول ہے. بلکہ نکیرین، میرے امام نے کہا نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری. حضور سے اگر وفا کر لو نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملے. بڑی عزت کے ساتھ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا، کن کے بارے میں؟ حضور کی شکل دکھائی جائے. بلکہ حضور، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. ارے بتاؤ جب حضور آ گئے تو غم کس بات کا؟ واللہ وہ یثرب کی مٹی پر قدم رکھ دے تو وہ مدینہ ہو جائے، اگر وہ ہماری قبر میں قدم رکھ دے تو وہ بھی جنت کے باغوں میں سے باغ ہو جائے.